بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام کے فلسفہ جہاد پر کچھ گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام سراسر دین امن ہے، دین مساوات ہے، دین عدل ہے، دین عفو ہے۔ اسلام کا نظام عبادات، نماز کو لے لیں، اس میں بھی مساوات ہے، اخوت ہے، برابری ہے۔ روزہ کو دیکھ لیں، اس میں بھی اخوت اور مساوات ہے۔ ایک ہی وقت خواہ غریب ہو خواہ امیر روزہ رکھتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں۔ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، اس میں پسماندہ طبقوں کے ساتھ مہربانی اور ان کو بڑے طبقوں کے برابر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سخاوت کا نظام ہے، غریب طبقوں کے پالنے کا نظام ہے۔ حج کو لے لیں تو حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک لباس پہنتے ہیں، ایک ہی جگہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے مقام پر سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی مساوات اور اخوت اور عدل اور باہمی شفقت اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو نظام جہاد ہے یہ بھی بے قید نہیں ہے۔ جیسا کہ موجودہ زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی قوم کے خلاف صف آرا ہوتی ہے تو پھر مشہور جملہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن اسلام کے اندر محبت بھی حدود و قیود کے اندر کی جاتی ہے اور جنگ بھی حدود و قیود کے اندر کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے جہاد کے لیے تو خصوصی رہنمائی فرماتے، خصوصی اصول انہیں عنایت فرماتے کہ نمبر 1، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی مذہبی لیڈر کو قتل نہیں کرنا، فصلوں کو نہیں برباد کرنا، درختوں کو نہیں اجاڑنا، اور جب کسی کفار کے لشکر کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو تو فوراً حملہ نہیں کر دینا، بلکہ ان کو اختیارات دینے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں اختیار دینا ہے کہ تم کلمہ شریف پڑھ لو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین توحید میں آ جاؤ، دین مساوات میں آ جاؤ، دین عدل میں آ جاؤ، تو جو ہمارے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہوں گے۔ اگر وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھیں، اسلام میں داخل نہ ہوں، تو دوسرا اختیار انہیں یہ دیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، تو مسلمان نہ ہو، اپنے مذہب پر رہو، لیکن دنیا کے جو باقی لوگ ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کے نظام کو پہنچنے دو۔ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھرا جو نظام اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اور رسالت کی جو برکتیں ہیں اور نظام عدل ہے، نظام مساوات ہے، نظام عفو درگزر ہے، اس کو باقی مخلوق تک پہنچنے دو۔ تم ہمارے اپنے مذہب پر رہو لیکن ہمیں اسلام پھیلانے کا موقع دو۔ اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو ان کے ساتھ نہیں لڑنا، لیکن اگر نہ وہ مسلمان ہوں اور نہ وہ اسلامی نظام کو خدا کی زمین پر نافذ ہونے دیں تو پھر آخری حل کیا ہے؟ لڑائی ہے، جہاد ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق پیاری ہے، جس طرح ہمیں اپنا سارا جسم پیارا ہے، لیکن جب جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے تو باقی جسم کو بچانے کے لیے اس کینسر والے حصے کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ وہ حصہ تمام جسم کو بیکار کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر جہاد کو آخری درجے میں، کہ جب کوئی اور چارہ کار نہ ہو اور کافر نہ خود مسلمان ہوں اور نہ اسلامی نظام کی برکتوں سے باقی مخلوق کو فیضیاب ہونے دیں، تو اس وقت اسلام میں جہاد کو آخری چارہ کار کے طور پر اپنایا جاتا ہے۔ اب فتح مکہ کو لیجئے۔ مکہ والے قریش، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
متابعین مسلمانوں پر کون کون سے ظلم نہیں کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے جاتے تو آوازیں کستے، آپ کی پیٹھ پر اجڑی تک ڈالتے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے گردن دبوچنے کی کوشش کرتے، گالیاں نکالتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، حضرت بلال پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مجبوراً 2 دفعہ، حبشہ کتنا دور ہے، یمن سے بھی آگے ہے، اس وقت جب کہ سفر کے سامان بھی میسر نہیں تھے، 2 دفعہ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی۔ حضور کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا گیا۔ طائف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ حضور کو ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاذب کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ پھر مدینہ پر ان کی شرارتیں جاری رہیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوا، اور پھر 6 سال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے ارادہ سے آئے تو بھی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پر حملہ آور نہیں ہوئے، بلکہ حدیبیہ کے سال ان کے صلح حدیبیہ جب ہوئی نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ 10 سالہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، لیکن خود کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنو خزاع پر حملہ کر کے، حتیٰ کہ حرم کے اندر ان لوگوں کو قتل کر کے وہ صلح کو توڑا۔ تو اس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر لشکر کشی کرنا پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہوا۔ لیکن مکہ فتح ہونے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی چند جھلکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ 2-3 جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سبل الہدی والرشاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سرکار جب مدینہ سے چلے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے مدینہ سے 30 میل دور، ارج۔ جب سرکار اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راستے کے کنارے ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ تو سرکار بڑے پریشان ہو گئے کہ یہاں سے تو فوج نے گزرنا ہے اور یہاں کتیا نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں، کوئی فوجی سوار پیدل ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جمیل ابن سراقہ کو وہیں تعینات کیا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تمام اسلامی فوج کو یہاں سے گزارنا ہے، اور مجھے یہ بات آ کر بتانی ہے کہ اس کتیا کے کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچا۔ اب آگے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پہنچتے ہیں تو مختلف سرداروں کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں۔ انصار کے ایک سردار ہیں حضرت سعد بن عبادہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ وہ جب ابو سفیان جو کفار کے سردار تھے اور اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس سے گزرے ہیں تو انہوں نے ایک بات کر دی غصے میں۔ کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج جنگ کا دن ہے۔ الیوم تستحل الحرمہ، آج سب حرمتیں پامال ہو جائیں گی۔ الیوم اذل اللہ قریشا، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دے گا۔ انہوں نے یہ بات کر دی، لیکن جناب ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی ان پر اسلام پیش کیا جا رہا تھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے تھے، کئی کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ کشمکش میں تھے کہ کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے، ابھی ان کے اندر اسلام راسخ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی صورت و حال ہو، انہوں نے حضرت عباس سے شکایت کی کہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ مکہ کو امن و امان سے فتح کریں گے، اور آپ کا یہ فوجی جو ہے سعد بن عبادہ یہ کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے
حضرت سعد کو بلایا، جھنڈا ان کے ہاتھ سے لیا اور ان کے بیٹے کو جھنڈا دے دیا، ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا سعد نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، الیوم یوم یعظم اللہ فی الکعبہ، آج کے دن تو اللہ تعالیٰ کعبے کو عزتیں عطا فرمائے گا، الیوم یوم تقصی فی الکعبہ، آج کے دن تو کعبے پر لباس چڑھایا جائے گا، الیوم یوم اعز اللہ فیہ قریشن، اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو ذلیل نہیں کرے گا بلکہ عزت عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کے جرائم کی فہرست میں پہلے سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا جنگ احد میں، اور ان کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، بہت زیادتی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کیا، وہی لوگ اب کعبے کے اندر موجود ہیں، کعبے کے صحن کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، لیکن داخل کیسے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو فاتح ہیں اور حقیقتاً فاتح ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس حال میں حضور داخل ہوتے ہیں کہ حضور اونٹنی پر سوار ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، اتنا سر جھکائے ہوئے ہیں کہ حضور کی داڑھی پاک جو ہے وہ اونٹنی کا جو پالان ہے اس کے ساتھ لگ رہی ہے، ایسے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وعدہ، کہ مولا یہ میرا کمال نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، یہ تیرا کمال ہے کہ تو نے اپنے وعدہ پورا کیا، تو نے اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائی، اور تو نے اکیلے ان دشمنوں کو شکست دی اور اپنے لشکر کو فتح عطا فرمائی، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تمہارا کمال ہے۔ پھر جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو تمام دشمنان کھڑے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ نظن خیرہ، ہمیں بھلائی کی امید ہے، نبی کریم اخن کریم وابن اخن کریم وقد قدرتا، کہ ہمیں اچھا گمان ہے، آپ بطور نبی بھی اچھے ہیں، بطور بھائی بھی اچھے ہیں، بطور بھتیجا بھی اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار تو دے ہی دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ تمہیں آج معافی ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت رحم فرمانے والا ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے، جس کا جی چاہے اپنے مذہب پر رہے، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اور پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور اللہ کا نام بلند کرنے کا وقت آیا تو سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں بلایا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کو نہیں بلایا، بلکہ حضرت بلال کو بلایا، اور غلام کی شان واضح کرنے کے لیے حضرت بلال کو فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور آج اذان تم دو گے۔ باقی تمام حضرات بڑے بڑے رئیس قریش وہ نیچے کھڑے ہیں، حضرت بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کا ترانہ آلاپتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔